وعلى رسوله الكريم اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 48 میں ہمارا درس ہوا تھا کہ جب ان منافقین کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، یعنی یہ ایک طرف مانتے، وہ شان نزول ہم نے بتایا کہ وہ بجائے کہ حضور علیہ السلام کے پاس آتے تو وہ ایک اور منافق کی طرف چلا ہے، بشر نامی منافق تھا۔ اس کو پتہ تھا کہ یہ جب حضور علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو یہ تو عدل کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب وہ مزید اللہ کریم فرماتے ہیں اگر فیصلہ ان کے حق میں ہو وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ، تو پھر یہ نبی کی طرف آتے ہیں، پھر اس کے طرف آتے ہیں۔ مذعنین کے معنی خوشی، جلدی سے آتے ہیں۔ اس آیت میں کفار و منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ وہ بارہا تجربے کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ پیارے عقائد و جان کا فیصلہ سراسر حق اور عدل اور انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں جو سچا ہوتا وہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور علیہ السلام اس کا فیصلہ فرمائے، اور جو حق پر نہ ہوتا وہ جانتا تھا کہ اب فیصلہ ان کے خلاف آئے گا، اور یہاں تو سچی عدالت ہوتی ہے تو وہ پھر اس سے منہ پھیرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ بچ جاؤ۔ اللہ کریم فرماتا کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ کون سی بیماری؟ روحانی بیماری، منافقت تو، یا یہ شک میں ہے امیر تابو، یا تو بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں، ام یخافون یا ڈرتے ہیں، کس بات سے؟ اس بات ہی یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ و ان کا رسول ان پر ظلم کریں گے، یہ ان کے دلوں میں تین باتیں، بیماری ہے یا شک ہے یا انہیں خوف ہے۔ اللہ اور رسول ظلم نہیں کرتے، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں، خود ظالم ہے، تو اس لیے یہ ڈرتے ہیں۔ تو چور کے داڑھی میں تنکا کہتے ہیں نا، تو یہ خود چور تھے، منافق تھے، اس لیے انہیں خوف ہوتا تھا۔ کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ اس آیت میں منافقین کے اغراض کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے، یا انہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے نبوت میں شک ہے، یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ خوب جانتے تھے کہ حضور علیہ السلام کا فیصلہ حق اور قانون کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہے، تو ایسا نہیں کر سکتا، اور کوئی بدیانت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت سے غلط فیصلہ کروانے میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتا۔ اس وجہ سے وہ حضور علیہ السلام کے فیصلے سے اعراض کرتے، اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر خود ہی اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہو گئے۔ اللہ کریم فرماتے انما کان قول المؤمنین، اب دیکھیں مسلمانوں کی باری آ گئی۔ بے شک مسلمانوں کی تو بات یہ تھی، اذا دعوا، جب بھی بلائے جاتے ہیں، جب بھی مسلمان بلائے جاتے ہیں، اللہ قرآن کی طرف، اللہ کی طرف، ورسول اللہ کے نبی کے فرمان کی طرف، لیحکم، تاکہ وہ فیصلہ فرمائے بینہم ان کے درمیان، انما کان قول المؤمنین تو مسلمانوں کی بات تو صرف یہ تھی، یقول، وہ کہتے ہیں، سمعنا، ہم نے سونا، واطعنا، اطاعت کی۔ مسلمان یہ کہتے ہیں سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، منافق کہتے ہیں سمعنا وعصینا۔
من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا واولئک یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، واولئک اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں جو اللہ و نبی کی بات سنے تو کہہ دے لبیک، جو بھی حکم ہے، جان دینے کی ضرورت ہے، مال دینے کی ضرورت، کوئی حکم ہو وہ پھر منہ نہیں پھیرتے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرما کہ مسلمانوں کا ایسا ہونا، اب دیکھ کہ کلمہ قصر ہے یہاں پہ، انما کلمہ قصرت، کہ مسلمان صرف ایسے لوگ ہو سکتے، اگر وہ اپنے غرض کے لیے تو اللہ و نبی کے حکم کے لیے آئیں، لیکن اگر دین کا کوئی حکم ہو ان کے خلاف ہو تو پھر نہ آئے۔ یہ طریقہ منافقین کا، یہ مسلمان کا نہیں ہے۔ سمجھ شریف بات شریف آ گئی؟ تو مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلایا جائے تاکہ رسول علیہ السلام ان کے درمیان فیصلہ کرے، احکامات کے مطابق فیصلہ فرمائے، تو وہ عرض کریں کہ ہم نے بلاوا سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی، اور جو ان صفات کے حامل ہیں وہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیارے آقا دو جان کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائے، ان کو باندھ کر رکھا جائے۔ اللہ کے نبی کا حکم سنا تو لبیک باس، اور نہ ہی پیارے آقا دو جان کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنے عقل کو معیار بنایا جائے، بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چوں و چرا کیے بغیر استعمال کرتا ہے، اسی طرح پیارے آقا دو جان کے حوالے کر دینا اپنے آپ کو، اور آپ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ ہماری عقل ناقص ہیں اور پیارے آقا دو جان کے عقل مبارک وحی کے نور سے روشن اور کائنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کامیابی نصیب۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جیسے ہستی انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ لوگ تو آج کل انہوں نے لوگوں کو باور کروایا کہ ہمارے جیسا ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ انسان نہیں ہے، لیکن اس جیسا انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے، بس ہمیشہ یاد رکھیں۔ اس لیے کیوں ہمارے جیسے انسان کا بے ادبی کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے بعد سے منہ پھیر لیں کوئی مسئلہ، آج ایک مولوی کے فیصلے کا آپ نہیں مانتے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام کے فیصلے کو ماننے کے بعد بھی اگر تیرے دل میں کوئی بھی کجی ہے تو تیرا ایمان ختم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فیما قضیت ویسلموا تسلیما۔ ایک بڑی مبارک آیت آپ کو سنا دوں آج۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، جملہ شرطیہ ہے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهُ، اللہ سے ڈرے اور تقوی اختیار کرے، یہ جملہ شرطیہ ہو گیا۔ جو ایسے ہو، اللہ کے ہر حکم کو مانے، رسول کے ہر حکم کو مانے، اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے، یہی لوگ کامیاب ہیں، فائزون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ ہے کہ جو فرائض میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں پیارے عقائد و جان کی اطاعت کرے، اور ماضی میں اللہ تعالیٰ کے ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ کے لیے پرہیزگاری اختیار کرے، تو ایسے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جوامع الکلم میں ہے، جوامع الکلم، چھوٹی سی بات لیکن اس میں کوزے میں سمندر کو بند کر دیا ہے۔ اس کے الفاظ اگرچہ کم ہیں لیکن اخروی کامیابی کے تمام اسباب اس آیت مقدسہ میں جمع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد نبوی شریف میں کھڑے ہوئے تھے، اسی دوران روم کے دہقانوں میں سے ایک شخص اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سے فرمایا، کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب بھی ہے؟ اس نے عرض کی، جی ہاں، میں نے توریت، انجیل، زبور، دیگر انبیاء علیہ السلام کے صحائف کا مطالعہ کیا،
میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتابوں میں دی گئی احکامات کی جامع ہے۔ اس سے میں نے جان لیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو اس شخص نے جو مسلمان ہو گیا تھا اس نے بولا وہ یہ آیت ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، پیارے عقائد و جان ارشاد فرمائے کہ مجھے جوامع الکلم عطا کی گئی ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ ایمانہم، یہ اللہ پر بڑی بڑی قسمیں کھاتے ہیں۔ کون؟ یہ جھوٹے۔ اگر آپ انہیں حکم دیں منافقین لا یخرجن، تو یہ ضرور جہاد کے لیے جائیں گے۔ قل آپ فرما دیں لا تقسموا، قسمیں نہیں کھاؤ۔ طاعت معروف ہے، شریعت کے تمام احکام معروف ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے کہ شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے۔ ہاں کیا؟ طاعت معروفہ۔ اس آیت سے دوبارہ منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ منافقین حضور علیہ السلام کے احکام کو پسند نہیں کرتے، تو منافقین حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہو کے کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی قسم اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے مالوں، اپنے عورتوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرور نکل جائیں گے، اور آپ اگر ہمیں جہاد کا حکم دیں تو ہم جہاد کریں گے۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے کیسے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا اے حبیب علیہ السلام آپ اس سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں اس کی بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پوشیدہ اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا، تمہاری منافقت کو ظاہر کرے گا۔ تم کہتے کچھ ہو، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشْهَدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ يَلَدُّ الْخِصَامِ۔ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2 آیت نمبر 204 کہ قسمیں کھاتے، آپ کی ان کی باتیں بڑی اچھی لگ رہی ہے، سب جھگڑالو فسادی۔ قُلْ اطیعوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آخری آیت ہے، کل بہت پیاری آیت پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ فرمائیے اللہ رسول کا حکم مانو، اگر وہ پھر گئے تو فَإِنَّمَا عَلَيْهِ، تو بے شک نبی پر وہ ہے مَا حُمِّلَ، جو اس پر کیا گیا، وہ ذمہ داری جو اس پر کی گئی ہے، وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہاری وہ ذمہ داری جو تم ڈالے گی۔ تم پر کیا ذمہ داری؟ نبی کی ہر بات مانو۔ نبی پر کیا ذمہ داری ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام پہنچائے، بلغ ما انزل الیک وَإِن تُطِیعُوهُ تَهْتَدُوا، جملہ شرطیہ ہے تھوڑی سی جملے میں، اگر تم اس نبی کے اطاعت کرو گے اطاعت ہدایت پا جاؤ گے۔ اس نبی کے اطاعت کیسے کرو گے؟ نبی کے صحابہ کو دیکھو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم فَقَدِ اهْتَدَوْا، سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 آیت نمبر 137۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے نبی پر کھلی تبلیغ ہے۔ علماء کرام کے ذمہ داریاں بھی ہیں کہ کھلی تبلیغ کرے۔ اللہ عزت اس وقت دیتے جب انسان کھلی تبلیغ کرے، کسی کی پرواہ نہ کرے۔ اے حبیب علیہ السلام آپ ان کی قسمیں کھانے والوں سے فرما دیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کے ذمہ صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے، اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھا دی تو وہ اپنے فرض سے عہدہ بر ہو چکے، اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمان برداری کا پابند کیا گیا ہے، لہذا تم پر لازم ہے اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کے ناراضگی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان برداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، محمد فرق بین الناس، من اطاع محمد فقد اطاع اللہ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، کل امتی يدخل الجنة الا من ابى، قیل ومن ابى یا رسول اللہ، قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابى، میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جنہوں نے جنت جانے سے انکار کیا۔ نے کہا یہ کون ہے جو جنت جانے سے انکار؟ بولا میری اطاعت کرنے والے جنتی، میری نافرمانی کرنے والے جہنمی۔ حق اور باطل کے درمیان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وہ مصطفیٰ برساں خویشرا کہ دین ہم اوس
گر بہو نہ رسیدی تمام بھول حبیث حضور علیہ السلام کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور حضور علیہ السلام کہ صرف صاف صاف تبلیغ کرنا اس پر لازم ہے، تمہارا ہدایت اس کے ذمہ دار نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ پیارے عقائد دو جان کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے، اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت نے اصحاب کہف کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کا وعدہ فرمایا. اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جب حمام میں لوگوں کے درمیان ستر عورت کھولنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی، یعنی وہاں پر پردے کرنے کا حکم دیا اور آپ نے اس پر عمل کیا، تو اس سے خواب میں کہا گیا شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا. یہ دیکھیں کس قدر علماء کے لیے اس میں خوشخبری ہے کہ تم لوگوں کے سامنے سچ بولو، تم لوگوں کے امام بن جاؤ گے. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ جو تم نہاتے ہو یہ بے پردگیاں ہو رہی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ جاتی ہیں تو عورتیں بے پردگی کر دی. اس نے بولے یہ غلط ہے، ایسے نہیں کرو، ایسے کرو. خرابیاں تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ہم علماء کہتے ہیں کہ ہماری تو ذمہ داری نہیں ہے. بنی اسرائیل کی وہی بات ہے جو سورۃ نمبر 5 آیت نمبر پار نمبر 6 آیت نمبر 79 میں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. ہم کہتے ہیں کہ بس ہمیں مسجد مل گئی، بس اب ہماری کوئی مسجد نہ چلی جائے. ارے مسجد اللہ کی ہے یار، یہ زمین اللہ کی ہے. تمہیں اللہ نے قرآن کا علم دیا ہے، حدیث مبارکہ کا علم دیا ہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ. لوگوں کے دلوں میں اللہ تمہاری محبت ڈال دے گا. پیسے کی لالچ نہ کرو، فرعونیوں سے نہ ڈرو. غریب کے غربت کی پرواہ نہ کرو، دولت مند کی دولت کی پرواہ نہ کرو، جو حق ہے وہ بیان کرو. یہ سورۃ نمبر 4 اور پارہ نمبر 6 سے سورہ نساء میں آیت نمبر 134 میں، اور سورۃ نمبر 5 سورہ مائدہ اور آیت نمبر 8. یہ 2 عدل انصاف کی کتنی پیاری پیاری آیت ہیں کہ رشتہ دار آئیں، غریب آئیں، سب چھوڑو. اللہ کریم کیا فرماتا ہے، نبی کا فرمان کیا ہے. بنی اسرائیل برباد ہو گئے، کبھی دولت مندوں کی پرواہ میں لگے رہتے تھے، کبھی وڈیروں کی پرواہ میں ہوتے تھے. تو رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ اللہ ہی ملا، نہ وصال صنم. دنیا کے لیے اپنے لوگوں کے سامنے جھک گئے اور دنیا بھی چلی گئی. اللہ کے بجائے تو لوگوں سے عزت طلب کی. 5 مقامات میں تمہیں سناتا ہوں. عزت چاہیے تو قرآن پڑھیں. سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 26 سورہ آل عمران، سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 139 سورہ نساء، سورۃ نمبر 11 آیت نمبر 65 سورہ یونس، سورۃ نمبر 35 آیت نمبر 10 سورہ فاطر، اور سورۃ نمبر 63 سورہ منافقون آیت نمبر 8. ان العزت للہ. جو عزت چاہتا ہے اللہ کی بندگی کرے. ارے اللہ جن کو عزت دینا چاہے وہ عزت دار بن جاتا ہے، اور اس کا ذلت ہے اس کو پھر بچا کون سکتا ہے. کریم اللہ تیرے ذات پر بھروسہ کرنے والے بنا دے. اللہ کریم اللہ ہمیں اللہ ذلت اور رسوائی کی زندگی سے بچا. خصوصاً علماء کرام کو حق سیکھنے، حق پر عمل کر کے پھر دوسروں تک اس پیارے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی محمد و صحبہ اجمعین.